अस्सलाम वालेकुम। इमरान सलमान अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ खिदमत में हाजिर हैं जनाब। कैसे हैं जी आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम आपके साथ आज अपनी जो कमिटमेंट थी उसका एक और हिस्सा पूरा कर रहे हैं, और जैसे कि हमारा डिसाइडेड था कि हम आप लोगों को इंशाल्लाह आपके हिडन टैलेंट और आपकी लाइफ की ग्रोथ और चीज़ों के ऊपर लेके जाएंगे। उसके लिए हमें जो है हमारे जो टूल्स हैं वो सक्सेसफुल लोग हैं, हम उनसे मिलवाएंगे, आपको चीज़ें करेंगे। तो आज हम जो है वो आए हैं बड़ी अपनी प्यारी पर्सनैलिटी जो है इखलाक भाई के पास। तो इखलाक भाई से मिलवाते हैं। इखलाक भाई हमारी ऑडियंस जो है आपको देख रही है, वो चीज़ें हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सलमान? कैसे हैं आप? और कैसे हैं इरफान? माशाल्लाह, चैनल का नाम तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ऐसी मेरी नजर के आगे से खुदा सलमान और इमरान मैंने यानी अपने अपने रखते हैं। तो मैंने देखा आपका वीडियो बहुत अच्छा बनाया आप लोगों ने, और आप लोगों का कॉम्बिनेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो ऐसा एक पाकिस्तान में चैनल होना चाहिए था यूथ के लिए जी। और आप लोग माशाल्लाह अच्छे उस पर काम कर रहे हैं और अच्छा लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि आप जैसे लोग माशाल्लाह आगे आ रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं। और मेरी भी ख्वाहिश थी कि सलमान और इमरान दोनों इकट्ठे मेरे पास हैं आपसे माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि सलमान से मेरी बात हुई तो आज मुलाकात हो गई। इंशाल्लाह कुछ बिल्कुल सर, ऐसी अच्छी बातें करेंगे। ये चैनल एक्चुअली बनाने का मकसद ये था सर कि यूथ के पास इंस्पिरेशन हो, यूथ के पास स्टोरी हो, अपनी आइडेंटिटी बना सके। आई मीन जो उनके पास गॉड गिफ्टेड है, अक्सर लोग बोलते हैं कि जो आपके पास गॉड गिफ्टेड है उसको अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करें ताकि आप अपनी आइडेंटिटी बना सकें। सो बेसिक यही मकसद है। और आप जैसे लेजेंड से मिलवाने का मकसद, आप जैसे लेजेंड की स्टोरीज सुनवाने का मकसद ये है कि ताकि सब लोग, वो यूथ आई मीन जिनको नहीं पता, जो अपनी स्टोरी अभी तक नहीं बना सके, वो अपनी स्टोरी बनाएं। एक्चुअली सर ये लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसमें उनकी एंटरटेनमेंट भी है, न्यूज़ भी है और मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे जो अपनी चीज़ें कर रहे हैं और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि देखें हमें जो अल्लाह से ब्लेसिंग्स मिली, हमें अच्छे टीचर मिले, हमें अच्छे जो है कस्टोडियंस मिले, हमने उनसे सीखा। अल्लाह ने भी कायनात बनाई तो मैसेंजर्स भेजे, उनके थ्रू एक सिलसिला चलाया कि हमने इस डायरेक्शन में जाना है। तो वो बच्चे हमारा रीजन से बैकग्राउंड है, तो हम घर से स्टोर टू स्टोर मूव करते हैं, बच्चों से मिलते हैं। तो वहाँ पे एक उदाहरण देखा कि बच्चों पर डर, खौफ और दे डू नॉट नो द वैल्यूज ऑफ देयर लाइफ, ये अच्छी बहुत। तो हम चाह रहे हैं कि जो चीज़ें हमने सीखी, हमें अल्लाह ने मौका दिया, बड़ों की दुआएं थी, यहाँ तक पहुँचे। तो हम चाह रहे हैं डाउन द लाइन अक्रॉस द बोर्ड सब तक ये चीज़ें डिलीवर होनी चाहिए कि हम कर सकते हैं, हम करवा सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। आए हमारे साथ अपनी जो हिडन टैलेंट है, अपनी जो विल स्किल उसको देखें ताकि हम इस चीज़ को आगे प्रमोट करें। तो सर बहुत दफ़ा आपसे भी सीखने को मिला, आपसे चीज़ें देखी, तो हम चाहेंगे थोड़ा सा आप इसमें हैंड ऑन करें और बताएं कि सफ़र हमेशा जीरो से शुरू होके हीरो में कन्वर्ट कब हो जाता है, उसमें क्या चीज़ है आपकी लाइफ कहानी से सबसे पहले तो आपने डर की बात की और माशाल्लाह आपने किसी चीज़ का डर नहीं और आप बोल्ड और अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। जी। इसकी वजह ये है कि आपको अच्छे टीचर मिले और आपने अच्छे तरीके से सीखा। जब इंसान कोई काम या कोई चीज़ सीख जाता है ना तो उसका डर जो है वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है, वो रिटेल हो या कोई भी चीज़ हो। तो हमें चाहिए कि जो हमारे पास जो लोग काम कर रहे हैं या जो हमारे अंडर में काम कर रहे हैं, हम उनको इतना सिखाते हैं, इतना मोटिवेट कर दें कि उनके अंदर का जो डर है, अंदर का डर निकल जाए। अच्छा, अंदर का शख्स जब बाहर निकलता है वो उसी सूरत में निकलता है, वो डर के साथ ही निकलता है। अगर आपने किसी शख्स का अंदर से जानना हो ना, हम कहते हैं ना यार अंदर भी तुम्हारे कोई इंसान छुपा हुआ है, आज अंदर का इंसान बोल रहा है, आज अंदर का इंसान नजर आ रहा है, तो वो उस सूरत में नजर आता है जब वो अपना डर निकालता है और डर के साथ अंदर का इंसान बाहर आता है, उसकी क्वालिटी बाहर आती है, जो उसके अंदर जो कर गुजरने का जो हौसला होता है या वो करना चाहता है वो सारा उसका बाहर आता है। तो हमें भी यही चाहिए कि हम जो अपने जो लोग हैं उनका डर निकालें, उनको सिखाएं जैसे हमें लोगों ने सिखाया। तो बस इसे थोड़ा सा हम जानना चाह रहे थे कि आपकी जो अपनी कहानी है वहां से लेके ये ब्रांड कहानी तक का सफर, आई मीन कैसे स्टार्ट हुआ, आई मीन कैसे जॉब से स्टार्ट किया, आज अपना ऑफिस बना के बैठे माशाल्लाह और टीम लीड कर रहे हैं माशाल्लाह। मेन जो मैसेज हम यूथ को भी देना चाहते हैं, यूथ भी, एडल्ट भी, इसमें सारे लोग भी अपने कैरियर को लेकर चल रहे हैं।
ہم یہ پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ آپ نے گائیڈنس رکھی اوور دا جرنی، یا آپ کو خود انسپریشن اندر سے آتی تھی کہ آپ مجھے یہ کرنا چاہیے، یا آپ فیوچر فور کاسٹ کرتے تھے کہ میری پروجیکشن یہ ہیں، میں 2020 میں یہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں، 15 میں میری پورٹ فولیو تھا. یہ چیزیں، یہ بل آپ کو آپ کے اندر سے ملی، یا آپ نے کسی لوگوں کو دیکھا، کیا ایسی چیز جو کلک کرتی تھی کہ آپ اپنے سکسیس کے جو اسٹیپس ہیں وہ چڑھتے گئے؟ سلمان اور عمران، جب ہم نے کام شروع کیا تو میرا خیال ہے میں نے جب شروع کیا تو 1992 میں شروع کیا. اس کو جو ہے اپارچونیٹی بہت کم ہوتی تھی پاکستان کے اندر، برانڈ نہیں تھے، برانڈ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے پاس جاب کی اپارچونیٹی کم ہوتی تھی. تو میرا جو سفر ہے وہ 92 سے شروع ہوا اور 2022 میں آ کے ختم ہوا. تو لیکن آج کے بچوں کے پاس اور آپ جیسے لوگوں کے پاس اپارچونیٹی ہے، نئے نئے برانڈ آ رہے ہیں اور بڑے بڑے برانڈ آ رہے ہیں، بلکہ کہتا ہوں کہ چھوٹے نہیں بڑے بڑے برانڈ آ رہے ہیں اور انٹرنیشنل برانڈ بھی آنا شروع ہو گئے. تو اب تو لوگوں کے پاس اپارچونیٹی بہت ہے. آج کا جو سیل مین ہے وہ کر میں اس کو ریٹیل ہے اور جی ایم دیکھتا ہوں اور کچھ عرصے بھی دیکھتا ہوں، لیکن اس صورت میں کہ اگر وہ اپنے کام کے ساتھ لائے، اگر انسان خود اپنے ساتھ لائل ہے، اپنے کام کے ساتھ لائل ہے، اپنی کمپنی کے ساتھ لائل ہے، تو وہ میرے خیال میں 4-5 سال کا سفر اس کے لیے آج کل بہت ہے. 4 سے 5 سال میں اپنا وہ کیریئر پاس بنا سکتا ہے اگر وہ کمیٹڈ ہے اپنے ٹارگیٹ کے ساتھ. اور اس میں اس کی لائلٹی بہت ضروری ہے، اور وہ کتنا آن کرتا ہے چیزوں کو. آپ کا استاد تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کچھ بھی لکھیں گے فوری طور پہ آپ وجہ سیکنڈ آپ کے پاس اس کا جواب آ جائے گا کہ کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو. اقبال صاحب، اپنی لائف کی کہانی سے لے کے ابھی برانڈ سنانی تک کیا ہرڈلز فیس کیا؟ دیکھیے ہرڈلز تو آتے ہیں انسان کے، تو میرے خیال میں ہم بچوں کو جو ہے نا زیادہ اچھی باتیں بتاتے ہیں تو زیادہ اچھا رہے گا. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. ہر کامیاب مرد کے پیچھے یا عورت کے پیچھے اس کی پینفل اسٹوری ہوتی ہے. تو کوئی بھی جو کامیاب ہوتا ہے نا اس کے پیچھے اس کی پینفل اسٹوری ہوتی ہے، وہ کیسے آگے بڑھا ہے، اس کو گھر سے کیا مسائل سے ہے، کیا تو وہ ہوتا ہے. وہ اسٹیٹمنٹ بدلتے بھائی سب آپ کے لیے پلیز، ہاں، کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، ہر عورت کے کامیاب ہونے کے پیچھے بھی کس کا ہاتھ ہے. ہر مرد، ہر عورت ہو مرد ہو، اس کے پیچھے اس کی پینفل اسٹوری ہوتی ہے. آپ جس سے پوچھیں گے وہ ایک اسٹوری ہے، ایک کہانی ہے، برانڈ کہانی ہے، سلمان عمران کی کہانی ہے، آپ کی اور میری کہانی ہے. آپ جس سے پوچھیں گے ہر بندہ آپ کی کہانی سنا رہا ہے. تو سر یہی انسپریشن، یہی موٹیویشن ہم اپنی جو ہے وہ سے بھی بولیں گے، سارا اس کو دیکھیں اور اپنے آپ کو سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ ہمیشہ آتا ہے خود اعتمادی سے، کہ اپنے اور اپنے ول کے اوپر اعتماد رکھیں کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں. اور یس وی کین کا ایٹیٹیوڈ آل دا ویز آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں. تو جب آپ پہلے ہی اچھا تھوڑا سا میں آپ کی بات کو یہ کاٹنا چاہوں گا. آج کل کے جو بچے ہیں یا یوتھ کے جو ہیں وہ ہم ان کو یہ تو کہتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہو. اچھا وہ نا شارٹ کٹ سے کرتے ہیں. ہر چیز کے لیے ٹائم درکار ہوتا ہے. آپ کو کہیں پہنچنا ہے تو اس کے لیے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے. تو یہاں پر میں سلمان عمران کے اس چینل کے ذریعے آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ خدا را شارٹ کٹ استعمال نہ کریں. شارٹ کٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیوریبل نہیں ہوتا، وہ لمبا نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں آپ کے آگے لے آئے گا، آپ کا ہیڈل بنے گا. اگر آپ کو کہیں کسی منزل پہ پہنچنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ اس کا ایک ٹائم دینا پڑے گا اور شارٹ کٹ نہ لگائیں اور سیدھے طریقے سے چلے. ان شاء اللہ تعالیٰ کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم چوم رہی ہوگی. جیسا کہ کلاسک نے اس پہ کلوز کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹائم آپ اسمارٹ ورک پہ ہی آپ کام کرتے رہیں. اسمارٹ ورک کے ساتھ ہارڈ ورک از ویری امپورٹنٹ. سو اس لیے شارٹ کٹ مطلب یہی ہے کہ اسمارٹ ورک لائف میں ہونا چاہیے، بٹ ہارڈ ورک از جو کہ سب سے ضروری ہے. وہ انداز بھی رکھیں، اپنی پوری ڈیٹیل کے ساتھ اپنی ورکنگ کریں، اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ڈیووشن کے ساتھ، اور آپ کو ہارڈ ورکر ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی یہی ہے ہارڈ ورک اور اسمارٹ ورک.
میں اس کو 3 چیزوں میں ڈیوائڈ کر دوں گا، آنےسٹ، ہارڈ ورک اور اسمارٹ ورک. تو ان 3 چیزوں پہ آپ کو غور کریں تو انشاءاللہ اگر آپ سب کو میری بات کا جواب ملے گا. اچھا یہاں پر ایک بات جو ہے، میں ہم یوتھ کے اوپر تو بات کر رہے ہیں، جو بچے ہیں ان کے والدین کے لیے بھی ایک نصیحت دینا چاہوں گا کہ ہمارے میں اور دنیا میں فرق کیا ہے. جو دنیا کا پروفیشن ہے نا، ہمارے یہاں وہ نکما بچہ ہوتا ہے. نکما بچہ اس طرح میں ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی درزی کی بات کریں تو وہاں پر وہ فیشن ڈیزائنر ہوتا ہے، کیونکہ وہ کورسز کرتا ہے، پڑھتا ہے اور پھر وہ فیشن ڈیزائنر بنتا ہے. اگر کوئی کارپینٹر ہے تو وہ وہاں پر پڑھ لکھ کے اس کے بعد کارپینٹر کا کورس کرے گا اور دین وہ کارپینٹر بنے گا. اگر کوئی موٹر مکینک ہے تو پہلے وہ تعلیم حاصل کرے گا، اس کے بعد اس کی کورسز کرے گا پھر وہ موٹر مکینک بنے گا. اچھا ہمارے یہاں میں نظام الٹا ہے. ہمارے یہاں جو گھر کا سب سے نکما بچہ ہوگا نا، جو اسکول سے بھاگ جاتا ہوگا، تو اس کو ایک تھپڑ لگائے گا والد اور جا کے اس کو درجی کے پاس بٹھا دے گا اور بولے گا استاد جی آپ نے اس کو کام سکھانا ہے. اور یہاں پہ وہ کیا کرے گا، موٹر مکینک کے پاس بٹھا دے گا، اس کو بولے گا کہ آپ نے اس کو کام سکھانا ہے. اچھا کام پھر وہ کیا سکھائے گا. سلمان یا عمران کو اپنی گاڑی لے کے جائے گا نا، تو اس کے بارے میں استاد جی تو گاڑی کی آواز سن کے بتا دیتے، سن کے یہ اس کے اندر فالٹ کیا ہے، کچھ نہیں پتا ہوتا. تو تعلیم حاصل کریں، تعلیم حاصل کر کے اس کو پروفیشن چنیں اور دین آپ درزی بنے، موٹر مکینک بنے، آپ رنگ والے بنے، آپ کچھ بھی بنے، لیکن تعلیم ضرور حاصل کریں. آج کے دور میں انٹرنیشنل جو ہے وہ کمپٹیشن ہے، تو ہمیں انٹرنیشنلی آگے بڑھنا ہے. آپ پاکستان کے اندر دیکھیں پہلے برانڈ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا، پھر پاکستانی برانڈز آئے ہیں، اب انٹرنیشنل برانڈ آئے ہیں. میری اپنی جو دلی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی ایسا برانڈ ہو جو دنیا میں جائے اور دنیا میں جا کر اپنا نام کرے. مسلمانوں کا کوئی ایسا برانڈ ہونا چاہیے. یہ بڑا اچھا میسج ہے یونیورسٹی کے پیرنٹس کے ساتھ، جو پیرنٹس کو میسج دیا ہے کہ پلیز فور گاڈ سیک بچوں پہ کوئی بزنس تھوپے مت. ان کا جس چیز میں انٹرسٹ ہے، جہاں پہ ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے، ان سے وہ کروائے. جب وہ کروائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے کام کے کمانڈر بنے گے آنیسٹلی. سو سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ بیسک بچے کی ایجوکیشن وچ از ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد بچے کا انٹرسٹ کس میں ہے اس پہ لے کے جائے بچے کو. اپنی مرضی سے چیزیں مت تھوپیں، کیونکہ جو خود سے کروانے کی کوشش کریں گے شاید اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے گا یا وہ نہیں کر سکے گا جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے. تو بچے جو بناتا ہے نا، اس کا انوائرمنٹ، اس کا ماحول بناتا ہے، اس کا گھر بناتا ہے، اس کا محلہ بناتا ہے، اس کا شہر بناتا ہے. آپ بچے کو جہاں پر رکھیں گے نا تو بچہ جو ہے نا ویسے بنے گا. آج کا میرا بچہ ماشاءاللہ 4 سال کا ہے، پورا سیل فون چلا رہا ہوتا ہے، اور ہم جب 4 سال کے ہوتے تھے تو میرے خیال میں ہمیں ٹی وی چلانا نہیں. تو ابھی آج کا اللہ تعالیٰ جو بچوں کو پیدا کر رہا ہے وہ وقت کے حساب سے ان کو ضرورت سے پیدا کر رہا ہے. تو ابھی تو آپ لوگوں کے پاس اپرچونیٹی بھی ہے. پاکستان میں کاروبار ابھی بڑھ بھی رہا ہے اور لوگوں کو موقع مل رہے ہیں، برانڈز آ رہے ہیں، انٹرنیشنل برانڈ آ رہے ہیں. تو آپ لوگ اس پہ پوری طریقے سے پورے فوکس پہ کام کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ دنیا میں کام کریں. ایز اپرچونیٹی چیزوں کو لے کے چلیں. اور بڑا اچھا کنکلوڈ کیا اخلاق بھائی نے چیزوں کو، اور اس میں بہت سارے میسیجز ہیں، آپ اس کو دیکھیں، اس سے سیکھیں، اور انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. پاک آرمی زندہ باد. پاک آرمی زندہ باد.